السلام علیکم عابد بھائی۔ ہاں جی، وعلیکم السلام واجد بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ شکر الحمدللہ سر، صحت کیسی ہے سر؟ بس ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ سر، تو سناؤ؟ اللہ کا کرم شکر. خودی کا کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ۔ جمعہ آج پڑھیا لندن ہی، ہاں جی، جمعہ کو تھے آج تک لندن ہی۔ میں نے پھر نہیں سمجھ آئی تو گل کریں. السلام میں علیکم مجھے بھائی. میں کہہ رہا میں جمعہ تو آج کتنے ادا نہیں کیتا؟ نہیں بیلجیم ہوندے نے بیلجیم ادا کیتا بیلجیم صحیح صحیح۔ مجھے بھائی گجر صاحب سلام. بڑے عرصے بعد تس آئے ہو سر، براڑ تسے شروع کی سی تے بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو۔ السلام علیکم. نہیں واجد بھائی میں اتنے ہوں میری یہی بروڈ ہے جڑی ابد بھائی آپ تو جڑے ہے نا تھوڑی جی براڑ ہے، میں شروع تھوڑی اتھی آئے سے تھوڑی براڑ سے ہی۔ ہوسٹ ہی صرف چینج ہوئے نا بروڈ وہی ہے سیم لوگ بس میرے کو تھوڑا ٹائم گھٹ ہوتا ہے تو ابد بھائی ترلا کیتا سی کہ تو ٹائم دیا کرو کہ انہوں دی شفقت ہے کہ انہوں نے وہ گل مان لی تو ماشاء اللہ بڑے باقاعدگی نے ٹائم دے رہے ہیں. شکر، چلو ٹھیک ہے سر، یہ کہ کیا ہے جی وہ اپنی قوم واسطے جڑا نا ٹائم ضروری ہے۔ اور واجد ٹھیک ہو؟ بس سر شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ آج پھر آج سنائیں دیکھیں. آج اپڈیٹ بتائیں سر، کوارٹ کی جو مروت صاحب کی جو جی ہاں، وہ سب اٹھایا نا آج مروت کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ چھوڑ دیا پولیس والوں نے. نہیں پکڑا ہی نہیں گیا نا وہ بھاگ گیا ہے وہ ادھر سے ہاں وہ اس بھاگ پکڑا جاتا. دیتے نا وہ چھپا ہوا ہے اس وقت. جی ہاں جی ہاں. نہیں سر، یہ جب عدالتوں نے فیصلے دے دیے تو کیا مطلب کیا کون سا قانون ہے جس کے پکڑتے ہیں؟ اس کون کا نام ہے جی فوج. یہ وہ یہ پاکستان وہ سر فوج مطلب ہے اتنا، اس کے بعد مطلب ہے عدالت لگتی ہے. عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ جو آیا تھا ہمارا چیف جسٹس، وہ کہہ رہا تھا میں قانون پر عمل کراؤں گا، یہ کراؤں گا، وہ کراؤں گا۔ وہ چیف جسٹس ہے، اس نے جو ہے نا وہ مردوں کے فیصلے دوبارہ شروع کر لیے کہ بھٹو کا فیصلہ دوں گا، اس بھٹو کو انصاف دوں گا. بھائی جو ابھی زندہ ہیں ان کو انصاف تو دو نا پہلے، ان کے بنیادی انسانی حقوق. وہ کہتا ہے کہ میں نے جی فیصلے دیے ہوئے ان کے اوپر نہیں کرتا تو میں کیا فیصلے دوں. تو وہ جو طریقے زندہ ہیں ان کے، جو زندہ ہیں تم اس کے فیصلے کرو پہلے، بعد میں مردہ کے فیصلے بعد میں کرنا۔ یہ کیا کون سا قانون ان لوگوں نے جو ہے نا آئین کو بالکل جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا ہے ملک سے۔ سر وہی پرانے طریقہ وہ آتا ہے کہ ریٹائر جرنیلوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے رہو اور جو آخر سروس کی جو ہے نا وہ پوجا کرتے رہو. یہ ہوتا ہے. سر یہ قوم کیوں، میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو نہیں پتا آج کسی کے گھر آگ لگی ہے، کل میرے گھر بھی آگ لگ سکتی ہے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مطلب ہے ہم 24 کروڑ عوام ہیں، 24 کروڑ میں 1 کروڑ بھی عوام نکل جائے تو میرے خیال میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ 24 کروڑ میں بہت سارے مافیاز بھی ہیں نا. وہ مافیاز کا ایک پاکستان کے اندر مافیاز کا جال ہے. فار ایگزامپل اگر سندھ کی طرف چلے جائیں تو وہ مافیاز آپ کے وڈیرے ہیں، شوگر ملے ہیں، وہ سب لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہے. اس کو بولتے ہیں اسٹیٹس کو. پاکستان کے اندر چل رہا ہے اسٹیٹس کو کہ آپ جو ہے وہ جس طرح انگریز آپ کے اوپر حکومت کرتا تھا نا، اس میں جو تھوڑی سی پاور ہوتی تھی وہ کی ہوتی تھی کہ اچھا ہمارے سب سے پہلے تو معذرت کے ساتھ ہمارے نیچے ظفر بھائی آ گئے ہیں، ہمارے ماشاء اللہ بڑے بھی ہیں اور ماشاء اللہ تلاوت سے ہماری کیونکہ براڈ کا آغاز کرتے ہیں تو انہی کے پاس چلتے ہیں. چلو انہیں کے پاس چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں ابھی پروگرام سے نکل کے آیا ہوں، بروڈ کے لیے نکل کے آیا ہوں، تو میری آواز ادھر صحیح نہیں آ رہی تھی. ابھی آپ سر لوگوں کلیئر کی ہے، جو آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، میں کلیئر آ رہی ہے۔ صحیح ہو گیا. ایک سیکنڈ صرف، کیونکہ میری نا دوسری سائڈ پہ کال آ رہی ہے، میں میوٹ کر کے صرف ان کو جواب دے دوں کہ پروگرام جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. سوری.
మళ్ళా 2 పెట్టావు. 3 తాగుదామని. దానికి నేను సరే అని చెప్పా. దీంట్లో షేర్స్ అని అంటాను. ఇప్పుడు షేర్స్ అని అంటే ఇప్పుడు నేను అద్దెలు కొనియాలో లేకపోతే కమల్ హాసన్ సినిమా ఇష్టమో అని అర్థం కావట్లేదు నాకు ఇప్పుడు ఇలా. లేదా నన్ను నాకు పైన కౌంటర్ కూడా అర్థం కావట్లే. ఇప్పుడు చెప్పిన షేర్స్ దాంట్లో నాకు 3 పాయింట్స్ అర్థమయ్యాయి. అది ఆ 3 పాయింట్స్ షేర్స్ అంటే తెలుగు जी 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 सर ఇప్పుడు పూర్తి కావాలా बात कर रहा है कोई इतनी तेलुगु थोड़ी थोड़ी आती 3 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी सर, दरमियान में थोड़ा म्यूट पे जाने का। जी गुजर साहब, आबद भाई, वाजिद भाई और नदीम भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? اللہ کرم شکر माशाल्लाह شکر آپ سے ٹھیک ہے माशाल्लाह। بچے शुक्र ہماری بھتیجے کا کیا अल्हम्दुलिल्लाह حال ہے ٹھیک ہے وہ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो जी 2 घंटे का टाइम पीरियड गुजार के अभी निकला हूँ। अभी उसको देखता हूँ, उस पर पाबंदी है कि इधर नहीं आना। स्टूडियो टाइप जो बनाया हुआ है कि जहाँ पे बैठ के प्रोग्राम करना होता है, अभी तो वो टाइम दूंगा तो फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह दरमियान में। अच्छा जी, शुरुआत करें गुजर भाई, ब्रोड की बाकायदा तलावत से शुरुआत करें, क्या بسم ख्याल है اللہ بسم اللہ بسم जी? اللہ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तू लोगों को अल्लाह के दीन में जोक तर जोक आता देख लेगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, तो अपने रब की तस्बीह करने लग हमद के साथ और उससे मग़फ़रत की दुआ मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दरूद पाक पढ़ लें, आपको एक छोटा सा नातिया कलाम, और इंशाल्लाह उसके बाद बाकायदा ब्रोड की जो है वो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीना है रश के जना अल्लाह अल्लाह, मदीना है रश के जना अल्लाह अल्लाह, ये हम सब का दारुल अमा अल्लाह अल्लाह। वो मेहमान था कैसा मलायक से पूछो, वो मेहमान था कैसा मलायक से पूछो, खुदा बन गया में ज़बान अल्लाह अल्लाह, खुदा बन गया में ज़बान अल्लाह अल्लाह। अज़ान बिलाली कैसी अज़ान थी? अज़ान बिलाली की तासीर देखो, अज़ान बिलाली की तासीर देखो, है लर्ज़िश में कुए बुतां
اللہ اللہ ہے لرزش میں کوئے بتاں اللہ اللہ مدینہ ملے مجھ کو جنت کے بدلے مدینہ ملے مجھ کو جنت کے بدلے تیرے ہاتھ میں ہے جہاں اللہ اللہ تیرے ہاتھ ہے جہاں اللہ اللہ مدینہ ہے رش کے جنا اللہ اللہ یہ ہم سب کا دار الامان اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج تسی صحیح مائک لایا میں خیال بڑی پیاری آواز آ رہی سی بیک سنگر سے بیک سنگنگ جڑی ہو رہی سی بڑی پیاری آواز ماشاءاللہ اور نکھر گیا میں خیال آج مائک دا صحیح استعمال ہویا تھوڑے کول ہے نا ظفر بھائی ماشاء اللہ اجتے پروفیشنل نعت خان کے جی جی جزاک اللہ خیر میں ذرا میوٹ تے اس تو چلا گیا کہ میں کہ ذرا پوریاں تعریفاں سن لانا ہے جنا ہوے روڑے بچا کے تعریفاں ہی نہ سن پاواں نہیں آج سونا مائک دا استعمال اچھا ہویا ہے نے اسٹوڈیو کل کے جی لیے ایفرٹ کی نظر آ رہی ہے ہولی ہولی ہوندا نا اصل چ جڑے مائک اگے استعمال کری دے سن او بیسیکلی یکدم ہو گئے نے خراب جڑے مطلب کوئی اپنا ویڈیو شیڈیو واسطے استعمال کری دے سن وہ نواں آیا تو یہ ذرا ساؤنڈ سسٹم دا کل پتہ نہیں سی لگتا پیا تاں ہی تمہیں کیا سی کہ ذرا میں تسی دس دیو میرے نال ذرا ہیلپ کر دیو تو پھر اج پورا دن استعمال کرن تو بعد پتہ لگ گیا کہ دی فریکوینسی کتنے رکھنا ہے کتنے کر کے اونج جڑا بھی اپنے تو دوری تے رکھنا ہے تو تھوڑا جا تجربہ بھی ہو گیا تو اس واسطے بھی میرا خیال ہے بروڈ کی ابتدا کریے کیونکہ نظر بھائی بھی تھوڑی دیر نہ جوائن کرن گے کیونکہ پروگرام نہ ذرا ترتیب دے رہے ہیں جڑا انہوں نے کیتا ہے تے تسی سارے نے خبر سن ہی لئی ہونی ہے جی جی تمہوں پھر اچھا چلو ٹھیک ہے جی سمجھ گئے تھوڑے ٹھیک شروع کرو بسم نہیں اللہ نہیں تسی دسو صحیح دسو تسی گل کرن لگے سو تسی دسو صحیح ہو میں جے تمہوں میں اوپر لے کے آواں گا تو پھر تسی کہنا نہیں ڈبل ٹیپ نہیں ہو رہا نہیں میں تسی نہیں اوتھے لے آنا تسی ڈبل ٹیپ دی جگہ تے تسی آپ ہی رہنا ہے ہوسٹ بائی اوتھے رہن کیونکہ یہ ساری کوئی ناتیا یا کوئی ایسی تے بروڈ ہے نہیں نہ کہ اسی اسپیشل ایک بندے نے اوتھے جگہ دئیے کیونکہ ڈبل ٹیپ ضروری ہے کیونکہ ساڈے تے حملے بھی اتنے ہی ہوندے نے تے وہ نہ حملیاں جڑا بھی اپنا ڈیفینس دے طور تے اسی پھر ڈبل ٹیپ کرنی ہوندی ہے وہ مشکل ہو جاتا اتنے پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جڑا وڈی تصویر تے وہ تھلے والے جنہاں نہیں پتہ ہوتا یکدم اتنے ہاتھ مار دیں تو انہوں دا گفٹنگ والا کھل جاتا ہے انہوں واسطے بھی پریشانی دا موجب بندہ ہے صحیح ہے بہرحال جی گجر بھائی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اردو میں لے کے آئیں کیونکہ ہماری بروڈ پہ زیادہ احباب جو ہوتے ہیں وہ مکس صوبہ جات سے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ پاکستان پی ٹی آئی کے نائب صدر شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف کا دعویٰ تھا اور پی ٹی آئی کے نائب صدر کو چک درا سے باجوڑ جاتے ہوئے حراست میں لیا گیا اور پولیس نے کوئی اپنا تائید بھی نہیں کی اور کوئی اس نے لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کیا تو آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کیونکہ مجھے ابھی کسی نے خبر دی ہے وہ محترم بھی یہاں پہ آ جائیں گے ان کے مطابق تو کچھ اور ہے جی کیا کہیں گے آپ کے پاس کوئی خبر ہے جی وہ نہیں پکڑے گئے وہ اسکپ آپ کو پتہ ہے وہ بھی پٹھان ہے تو ان کو ساتھ کوئی لوکل لوگ تھے تو وہ پیدل ہو گئے تھے ان کو خبر ملی تھی کہ آگے جو ہے تو وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ ہجوم کے اندر سے سلپ ہو کے نا نیچے سے وہ بھی وہ باجوڑ کے اندر ہیں اور سیف لوکیشن کے اوپر ہیں اور صبح وہ جلسے کے اندر پیدل انشاءاللہ پہنچیں گے جی بہت شکریہ جی بالکل آپ کی کیونکہ میں نے اس لیے کہ لوگوں کو بہت زیادہ جو لوگ ہیں جو میڈیا پہ ابھی سن نہیں پا رہے اور جو مختلف سوشل میڈیا ہے ان کو علم بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ عامر بھائی جوائن کرتے ہیں انگلینڈ سے تو ان کی بات ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب سے وہ سیف جگہ پہ ہے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے
वो निकल गए थे, अभी बल्कि वो अपने इलाके में पहुंच चुके हैं और उनका जो कबीला है उनको तहफ़्फ़ुज़ पूरा फराहम कर रहा है। तो ये एक बहुत खुशाइंद ख़बर थी। मैं चाह रहा था कि इसके पे बात की जाती, क्योंकि हम लोगों ने ये बात वहाँ पे भी की है, जब ये बात हम कर रहे थे तभी उनकी बात हुई थी, तो हमें ख़बर आई थी और ये अच्छी खबर थी, तो मैंने कहा कि लोगों तक ये पहुंच जाए आपकी तवज्जो से। तो जी गुजर भाई आप रोड को लेके चलें, मुझे थोड़ा वक्फा चाहिए क्योंकि मैं ज़रा शूटिंग बूटिंग करके बैठा हुआ था कैमरे के सामने, अभी वो भी मैं अपनी चेंज कर लूँ, थोड़ा अपनी लाडो को टाइम दे लूँ, तो फिर आप लोगों के साथ ज्वाइन करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी जी, मोहब्बत बहुत 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 शुक्रिया सर। अल्लाह आपको जज़ाय खैर। जी, सबसे पहले तो दुआ सलाम कर लेते हैं, हमारे नदीम भाई भी आ गए। नदीम भाई कैसे हैं आप? अच्छा, नदीम भाई ने खोला नहीं है क्योंकि वो मसरूफ़ होंगे, उनका टाइम जी मैं जी, ले मैं लूँ। समझ गया हूँ क्योंकि वो पीटी, शॉप पे होते हाँ हैं जी सर। जी, वो पीटी मैं जाने लगा था, मैंने क्लिक करने लगा हूँ तो आपने दुआ सलाम का कहा है, तो पीटीआई पे पाबंदी के मुतल्लिक भी जो निगरान वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सुलंगी, उसने कहा है कि कोई मकानात नज़र नहीं आ रहे। साथ में महंगाई की शरह जो है वो 41.05 से 42.68 हो गई है, इसको भी आप ज़रूर ज़ेहन नशीन रखिएगा। और साथ में आप जो है वो ज़रूर याद रखिएगा अपने जो इंसाफ के अदारे हैं उन पे ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि जजेस की जो खुफिया वीडियो है उनको वो इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फैसला जात ले रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर डिबेट में रखिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज्वाइन करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, जज़ाकल्लाह, सॉरी डिस्टर्ब करने का। कोई बात नहीं। पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम ऐसा है कि अगर आपको देखें, इंसाफ के दो तकाज़े होते हैं। एक तो आपको इंसाफ मिले और एक आपको इंसाफ होता हो नज़र भी आना चाहिए कि यार इंसाफ हो रहा है। तो ये दो पैमाने होते हैं। हमें इंसाफ होता है, यहाँ तक नज़र आ रहा होता है कि जो फैसला होता है वो पहले आ जाता है और केस बाद के अंदर लगता है। कि अगर आपके फैसले इतने ही ज़्यादा जो है वो हो जाएं तो आपके जज जाके कहते हैं कि नहीं नहीं मैं दिलावर नहीं, मैं दलेर हूँ, और उसके बाद वही घटिया फैसले कर देते हैं। तो उनकी बातें महज बातों तक ही जो है ना वो शामिल हैं और फैसलों के अंदर उनकी बातें नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारे जो जजेस हैं, ये तो इनकी जो है ये तो बड़ा वाज़ेह हो चुका हुआ है। नात लाला कैसे हैं आप? वेलकम सर। थैंक यू, बहुत अच्छा, आप सबको सलाम कबूल। वालेकुम अस्सलाम। नैरा कैसे हो? अल्लाह का फजल, आप कैसे हैं? खैर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी माशाल्लाह आपको देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि माशाल्लाह आप भी खान साहब की तरह जो है ना एवर ग्रीन हो। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी सेहत दी हुई है, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कायम व दायम रखे। और आपको देख के हमें भी आता है कि यार हमें भी अपनी थोड़ा सेहत का ख्याल रखना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम शायद अभी जो हमारे सो कोल्ड पीक ईयर होने चाहिए थे उसके अंदर इतने एक्टिव नहीं है। और माशाल्लाह आप इतने माशाल्लाह तंदुरुस्त और एक्टिव नज़र आते हैं इतनी लेट एज के अंदर भी। ये आपकी ज़रा नवाजी है और इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही रहेंगे। मैं आपको टिप्स दूंगा, इंशाल्लाह आप ऐसे ही रहेंगे। हाँ, हाँ। गुजरबाज नहीं आता है नैरा, गुजरबाज नहीं आता है ना। नहीं नहीं, ये अपना दिल डंडी का वो मारता मेरे रहता दिल है। की आवाज़ है, मैं ये कोई मजाक नहीं करता। लाला मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे ना खुशी होती है और मेरा दिल करता है अगर आप जैसा बुढ़ापा मेरे को आए ना तो मैं तो जो ना उछल उछल के छलांगे मारूंगा ना, कि माशाल्लाह आपकी सेहत इतनी अच्छी है और अभी आप जो है ना वो अभी तो आप देखने में भी बच्चे हैं, इतने तो खूबसूरत हैं। बड़ा अच्छा हाँ। नैर गुजर कोई मौका जाने नहीं देता वैसे, है ना। मैं कहा हाँ कर हाँ, नहीं ये अच्छा है ना, हमें अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं अच्छा हाँ, और आज क्या अपडेट है? अपडेट सर, अभी वो गुजर बात कर रहा था। जी जी गुजर जी गुजर भाई, जी, जी गुजर साहब आप बात कर रहे जी वही बात करेंगे, वही जो मुसलसल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसी से शुरू होकर बात उसी में ख़त्म हो जाती है। हमें एक तो हमारे इंसाफ वाले अदारे जो हैं और दूसरा जो है कि हमारी जो स्टेट है वो कर रही है, जो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है इस वक्त कि इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो। और दो चीज़ें हुई हैं आज। एक तो अकबर एस बाबर का जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी इंट्रा पार्टी वाली। आज आपको पता है कि सारे जो थे नून लीग उसके अरकान ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो एहतजाज भी किया है
کہ جو انٹرا پارٹی کے انتخابات ہیں وہ پی ٹی آئی کے اچھے صحیح طرح نہیں ہوئے ریسپانس آف کوڈ. تو جون کے اندر پی ایم ایل این کے جو انتخابات ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ شیڈول ایک تک دیگ جاری چاول نہیں کیا پر تھا. ہوں جی جی انہوں نے شیڈول تک جاری نہیں کیا تھا. بس انہوں نے کہا تھا کہ بس ایک وہ شاید کل ہوں گے. تو کل الیکشن ہوئے اور اس کے بعد سارے تین بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے. الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ان کو اور سب کچھ ہو گیا. جب پی ٹی آئی کی باری آئی تو ان کو جو ہے نا وہ اسی نون لیگ کو جو ہے نا وہ پیٹ کے اندر مروڑ لگنا شروع ہو گئے. اب کیونکہ وہ درخواست ختم ہو گئی تو مختلف پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جو ہے نا ابھی بھی جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے جس وجہ سے وہ قائم ہے. ان حالات کے اندر جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں اور ہم ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر دیں. تو اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے ایک یہ بات میں کی نے ہے. آپ کے سامنے کل رکھا تھا یہی بات یاد ہے آپ جی اور آج حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جی اگر ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں دی جاتی تو ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے, ہم حکومت نہیں بنائیں گے. یہ بیسیکلی وہ اس کو کہہ رہے ہیں اپنا یعنی آرمی کو سلیکشن ہاں سلیکشن کمیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ جیسے اب نون لیگ جو ہے نا اس کا تھوڑا بیانیہ بدل کر کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان کی جو ہے نا وہ عوام کے اندر موت ہوگی. ان کا ووٹ بینک کوئی بھی پارٹی جب تب مرتی جب اس کا ووٹ بینک مر جاتا ہے نا تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ سلیکشن کی وجہ سے ان کے چیتھڑے اٹھ گئے. اور اگر سیاسی طور کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ عوام کے اندر ان کی جو ہے اور ایک ہی جو ہے نا وہ اس وقت عوام کی ضد ہے وہ عمران خان عمران خان عمران خان. تو وہ یہ اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا کہ ہم نے ایک لوگ پولیٹیکل اتنا بڑا لاس لیا ہے اوپر سے ہمیں طاقت بھی نہیں ملتی تو ہمیں کیا فائدہ ہوا اتنا جو ہے نا اپنا پولیٹیکل لاس کرنے کا. تو ہم جو ہے نا وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو اس قسم کی سوچ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں پی ایم ایل این کے اندر کیونکہ ابھی جو ہے وہ جو فوج ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرواتے ہیں اور سلیکشن بھی کر لیتے ہیں تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ عوام کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ تو یوں کا تو رہے گا. مسئلہ بن کا وہی کھڑا رہے گا کہ عوام ایک سائڈ پہ ہوگی اور ریاست ایک سائڈ کے اوپر ہوگی. تو یہ ساری سچویشن آج کی چل رہی ہے. اس کے اوپر دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شیر افضل مربت صاحب کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی کہ ان کو روکا جائے کسی طریقے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے تاکہ جو ایک مرتبہ پھر جو ایک ویو اٹھ گئی ہے پی کے اندر یہ کہیں وہ وہاں سے بڑھتی ہوئی کہیں پنجاب کے اندر داخل نہ ہو جائے. تو اس کو جو ہے نا وہ جڑوں کے اندر ہی ختم کرنے کے لیے انہوں نے آج کوشش کی اس کو پکڑنے کی لیکن وہ بھاگ کر ابھی جو ہے نا وہ چھپ گیا اور وہ کل جو ہے نا وہ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ باجوڑ کا جلسہ بڑا یہ جو ہے نا اہم ہے کیونکہ باجوڑ جو ہے وہ یہ ایجنسی کے اندر آتا ہے اور سر برتن توڑ نہیں رہے تھے برتن دھو رہے تھے ساتھ ساتھ دیکھیں ساتھ ساتھ جو دنیاوی کام ہے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور میں آپ کی طرح لکی نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی دو نوکر ہوں تو مجھے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں. اچھا خیر وہ میں تھوڑا سا چلا گیا. تو باجوڑ کے اندر جو ہے نا ایک یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایٹ لیسٹ جو یہ وزیرستان اور یہ ایجنسیوں کی 2-3 سیٹیں ہیں نا ان کو شاید جو ہے نا یہاں سے کوئی امید تھی کہ یہ جو ہے نا یہ آسانی سے مینج ہو جائیں گی کیونکہ یہ لوگوں کا جو عموماً ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بیان وہ یہ یہاں سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیریٹو اتنا پی ٹی آئی کا اسٹرانگ نہیں سمجھا جاتا تھا. حالانکہ دونوں ایم پی اور ایم این ایس تھے وہ جوڑ کے وہ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے تھے لیکن پھر بھی اب یہ وہ یہاں سے جو ہے نا ان کو تھوڑی سی ہوپ تھی اور وہ بھی ان کو جاتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے ابھی ان کے ڈیفینسو ٹیکٹکس چل رہے ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ سچویشن واضح ہوتی رہے گی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے لیکن سیاسی طور پر نیچے تو بڑا واضح پیغام ہے عوام کا. عوام ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک طرف کھڑی ہے. تو ٹھیک ہے میں اس پہ آپ کو روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ابھی یہ
شیر افضل مروت پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے، اور وہ بھی ہو گیا۔ باقی ابھی آپ نے جن جن حلقوں کی بات کی ہے، تو لیٹسٹ آپ کو میں رپورٹ دیتا ہوں کوئٹہ کے متعلق۔ کوئٹہ کے جو لیٹسٹ سروے ہے وہ اس کو یعنی 262، 263، 264 یہ 3 حلقے ہیں، اور تینوں حلقوں میں تناسب کچھ یوں ہے کہ 67% ہے عمران خان کوئٹہ میں، اور باقی 1.5% جو ہے وہ نون لیگ ہے، 0.2% وہ مینگل کی پارٹی ہے، اسی طرح اسی تناسب کے ساتھ کوئی 0.6 ہے، کوئی 3 ہے، 4 ہے، اس طرح محمود خان میپ والے، یہ سارے ملا کر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ 10 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، 10 کے 10 جا رہی ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور 3 کی 3 قومی اسمبلی۔ یہ کہاں سے روکیں گے؟ یہ میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس الیکشن کو مانے گا کون؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جیسے انیپ عباسی کی بات آپ نے ابھی کی ہے، وہ تو صاحب ظاہر ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2/3 میجارٹی چاہیے۔ ان کا آپ کو پتہ ہے 2/3 میجارٹی سے اس کا مطلب نواز شریف کا عموماً کیا ہوتا ہے، کبھی خلیفہ بنتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جس طرح وہ کوششیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ اثرات ابھی پنجاب میں نہیں آئیں گے؟ یہ بہت جلد آپ کو پنجاب میں نظر ہوتے ہوئے آئیں گے۔ پھر ان لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کس، یعنی یہ جو طاقتور خود کو کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو حساب میں مت لاؤ نا۔ وہ تو ایک سلیکشن ہے، سلیکشن کو کوئی الیکشن میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ الیکشن کچھ اور ہے، سلیکشن کچھ اور ہے۔ تو اس طرح یہ وہ 1977 نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر لیں گے۔ یہ تو ابھی 2024 شروع ہونے والا ہے، اور یہ دنیا کسی اور قسم کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ بنجر زمین جو بنجر خطہ ہے، اس میں کبھی لیڈر پیدا نہیں ہوا، پہلی دفعہ ایک لیڈر پیدا ہوا۔ یہاں نہ چی گویرا پیدا ہوتا ہے، یہاں نہ نیلسن منڈیلا پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو موقع فراہم کیا وہ کر دیا ہے۔ اب یہ مجھے اس چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں کیا کریں گے، کس طریقے سے جیتنے کی کوشش کریں گے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہمیں تو سروکار ہے عوام سے، کہ عوام کا ریئیکشن وہ تو ڈیفینیٹلی جس دن الیکشن ہوگا تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کر بھی جائیں گے تو دوسرے دن ان کے متعلق پاکستان کے کونے کونے میں لوگ نکل آئیں گے، اور یہی دیر ہے۔ اس کا ابھی آئین اور قانون اور ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہ پاکستان میں آئین ہے نہ قانون ہے۔ ہر ایک جو ادارہ ہے وہ شریف خاندان کا غلام ہے، ایون ہمارا جو چیف ہے بڑا، وہ بھی ان کا غلام ہے۔ یعنی یہ جو جس وقت اس کو چیف بنایا گیا تھا، وہ کیا معاہدہ ہوا تھا اس کو تو وہ پورا کریں گے، لیکن کیا عوام اس کو کرنے دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میرا بات ہوگی کہ بگ نو عوام کی طرف سے۔ تو جب عوام کروڑوں کی تعداد میں ہو تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ جب انہوں نے مانگا، ابھی چیف الیکشن کمشنر نے ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں 3.5 لاکھ سیکیورٹی فورسز سے آدمی چاہیے۔ اب 3.5 لاکھ 6 لاکھ میں سے آپ کو دیں گے تو ملک کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ایک بہانہ ہے۔ وزارت دفاع کہے گا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اسی طرح الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت تک جب ان کو پتہ چل جائے کہ عمران خان کا ابھی کوئی اثر باقی نہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، ابھی اس وقت پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے، اور کچھ عمران خان کی جو ابھی لیڈرشپ ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے، تو ان کے لیے ابھی اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو جس طرح ابھی الیکشن کمیشن، میں نے اس دن آپ لوگوں سے اگر یاد ہو تو میں نے بات کی تھی کہ یہ نشان لینے کی کوشش ہر آخری حد تک جائیں گے کہ بیٹ ہمارا نشان نہ ہو، کیونکہ بیٹ ہوگا تو ان کا موت ہے۔ بغیر بیٹ کا بھی انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا جیسے ہماری توقعات ہے۔ تو یہ جو پارٹی الیکشن کو انہوں نے کنٹروورسی شروع کر دی ہے اس پر، تو دیکھیے یہ الیکشن جب یہ دوسری پارٹیاں کرتی ہیں، یہ کیسے کرتی ہیں، خاص کر نون والے، یعنی ایک کمرے میں بیٹھ کے باہر 1-2 دیگ لگا کر کہتے ہیں ہمارا الیکشن ہو گیا، اس کو چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہاں تو دنیا کے سامنے الیکشن ہوا ہے۔ بہرحال
یہ تو یہ کریں گے نا. دیکھیں سلطان راجہ، میں جو بار بار بات کرتا ہوں سکندر سلطان راجہ کی، وہ میں کیوں کرتا ہوں کہ مجھے پہلے دن سے جب اس کو لگایا گیا تھا تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ظلم ہو گیا قوم کے ساتھ کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ چیف الیکشن کمشنر بن گیا. لیکن وہ اس کی مجبوری تھی. جنرل باجوہ کا ایک کارڈ تھا، اس نے یوز کر دیا. اور جب 10 کا الیکشن ہوا اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 2 سال ہو گئے. اس شخص 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 3 سال ہونے کو ہے. اور آج تک یہ شخص کیا کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ بالکل ان کا ایک ورکر ہے پی ایم ایل این کا. تو اور عمران خان کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ سیکٹری ریلوے تھا، اس کو وہاں سے لایا گیا اور چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا. تو حقیقتاً تو الیکشن کے دوران چیف الیکشن کمشنر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پاکستان کا. تو اب اس شخص کا ہم کیا توڑ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح بار بار جب بات آتی ہے تو ہم ادھر ہی جاتے ہیں. وہ فہیم بھائی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار موضوع کو نہ بدلا. موضوع کو کیسے نہ بدلا جائے جب عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جنرل جسٹس فائز عیسیٰ کون ہے، وہ عمران دشمنی میں کتنا آگے نکل چکا ہے. یعنی ابھی تو وہ جو بڑے بڑے اس کے اپنے ہم نوا وکالات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں آئین و قانون کا جنازہ نکل چکا ہے. اب یعنی یہ کیا وقت تھا کہ اس وقت آپ بھٹو کا کیس اٹھا رہے ہیں. یعنی ہیومن رائٹ کی وائلیشن پاکستان میں زور و شور سے جاری ہے. اس طرف تو آپ کا نظر نہیں جا رہا جس کے آپ چیمپئن بنتے تھے. اور ابھی پہلے تو آپ نے وہ دھرنا کیس دیا ہوا ہے، اس کے پہلے پروسیجر بل کا جو مسئلہ تھا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ آپ نے لے لیا. اب آپ آئے ہیں تو بھٹو کا وہ دوبارہ تماشا آپ نے کڑا کر دیا کہ اس کو ناجائز سزا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ ہم بھی مانتے ناجائز ہوئی تھی لیکن سزا ہوئی تھی، وہ کنویکٹ ہوا تھا، اس میں وہ آرڈر اس نے دیے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سیاسی قتل بھی ہے. تو اب یہ اپنے آپ کو بچا کر ہیرو بھی بننا چاہتا ہے لیکن ہیرو بن نہیں سکتا، کیونکہ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اصل کام آپ کا کون سے ہے جو اس وقت آپ کریں گے. وہ تو یہ نہیں کر رہا، صرف یہ کرے گا کہ جیسے اس نے خود کہا کہ جب عمران خان میرے سامنے آئے گا تو میں آنکھیں بند کر دوں گا. او بھائی تم کون ہو، تم اپنے منی ٹریل دے دو، آپ کو ہم اس طرح تو نہیں چھوڑیں گے. یہ حالات اس طرح تو رہیں گے نہیں عمر بھر، انشاءاللہ یہ چینج ہوتا جائے گا. اس کی بیوی کی ٹوٹل تنخواہ جب ٹیچر تھی تو 1.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی. تو 18-19 کروڑ کی جائیدادی اس نے لندن میں بنا لی اور منی ٹریل ابھی تک نہیں دے سکے. تو جی 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 آگے وہ بھی چل رہا ہے تو ہم تھوڑا سا سب دوستوں کو جو ہے نا وہ لے لیں. یہ بات تو آپ نے بڑی زبردست کی، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا یہ سبجیکٹ بھی ہے ماشاء اللہ سے، کہ عدالتیں جو کر رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہے. لیکن جو ظلم اور بربریت کی انتہا پاکستانی قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ جیسے ایک ریفرنڈم کروایا تھا ہمارے ضیاء الحق صاحب نے اور ایک ریفرنڈم کرایا تھا مشرف صاحب نے، کہ وہ والا ریفرنڈم ہو اور عوام جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے نا وہ چلی جائے اور یہ کہہ دے کہ ہمیں جو ہے نا موجودہ سیٹ اپ جو ہے نا اس کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور جو سسٹم جیسے چلتا ہے وہ چلتا رہے، اور جو ہے وہ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ مورے اپنے ہلاتے رہے، اور کوئی پوچھنے والا یا بات کرنے والا ان کو نہ ملے، کوئی چیلنج نہ کرے ان کو. تو یہ جو خواہش کا اظہار ہے، یہ ان کی خواہش کس قدر حد تک پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ جو دونوں طرف جو سائڈز ہیں وہ تو متعین ہو چکی ہوئی ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سوال کیا ابھی کاکڑ سے، تو اس نے کہا یا کا نعبد و یا کا نستعین. تو وہ اس نے کہا کہ جب آپ نے یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھا تو تبھی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا جو سوال ہے وہ مشکل ہوگا اور مجھے بڑا سوچ سمجھ کے دینا پڑے گا. تو ایک طرف ایک سائڈ ہے وہ تو متعین ہو گئی کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور ان کا جتنا بھی اسٹیٹ ہے یہ ساری کی ساری ایک طرف جو ہے نا وہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کے اندر اسٹیٹ کی مشینری ہے، ان کے اختیارات ہیں، ان کا ظلم ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حریت ہے اور آزادی کی طلب ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے آگے چلتے ہوئے جو ہے نا اپنے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ لینے ہیں ان سے، اور ہم جو ملک کے اندر جو اختیارات ہیں اور جو حکومت کا حق ہے وہ صرف اور صرف عوام کا، اور جو ہے عوام جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کریں گے.
تو یہ بڑا سمپل سا ہے. ہم تو یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ فلاں کے ساتھ جنگ کر دو یا فلاں کے ساتھ جنگ کر دو یہ کر. صرف ایک اور صرف اپنے آپ کو سیلف گورننس کا جو حق ہے یہ مانگنا کیا جرم ٹھہرا کہ لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھانا شروع کر دی اسٹیٹ نے. ہر قسم کا جو ظلم جو آپ کی روح کانپتی ہے سوچ کر بھی وہ کیا انہوں نے. ارشد شریف کو جو ہے شہید کیا اور اتنا برا شہید کیا کہ ایک تو اس کے اندر اتنی زیادہ گولیاں اتار دی, اس کے جو ہے وہ ناخن کھینچے گئے, اس کے ہاتھ کے اندر کیل ٹھونکے گئے اور اتنی تکلیف دے اس کو موت دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہوگا. اس سے پہلے کیونکہ وہ جنرل سرفراز کے شہید کی جو ہے وہ قتل کی تحقیقات کر رہا تھا اور اس کے پاس کچھ ثبوت ہوں گے کہ اس کو کس نے شہید کروایا, تو وہ بھی لینے تھے کیونکہ جنرل سرفراز کے بہت زیادہ قریب تھا ارشد شریف. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اس طرف لیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ہوگی کہ جو ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ سارے کے سارے اس کو دے دیے جائیں اور پھر اس کو شہید کیا جائے. تو یہ جو ایک جو ہمارے جو دوست ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ سر یہ کچھ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے والے جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہیں, باقی صرف جو اوپر ایک چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو سسٹم سارا خراب ہے. میرے بھائی ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اگر ایک دو سسٹم کی بات ہوتی تو اتنا سسٹمیٹکلی کیسے ہو سکتا ہے کہ متواتر جب ایک جاتا ہے تو دوسرا سیٹ اپ آتا ہے تو وہ ان کی پالیسی چینج نہیں ہوتی. پالیسی مجھے بتا دیں 1947 سے لے کر 2023 تک ایک بھی اقدار کے تحت ان کی پالیسی چینج ہوئی. انہوں نے 1965 کی جنگ لڑی, اس سے پہلے انہوں نے جو فاطمہ جناح کی ہاتھ کیا متواتر, ایون کہ 71 کے بعد 71 سے پہلے ان کی کوئی جو ہے نا وہ پالیسی چینج نہیں. پالیسی سمپل سی وہی ہے, ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے. جو یہ اگر آپ کیبلز پڑھیں, امریکن کیبلز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر اسٹیبلشمنٹ اور سٹیٹس کو کا پاکستان کے اندر رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ مینٹین رہے گا تو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی رہے گی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقے ضرور ضروری ہے. اگر یہ اختیار ہم نے عوام کو دے دیا کہ وہ کریں تو یہ جو پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ دہشت گردوں سو کالڈ دہشت گردوں کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ جو ان کا یہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے. اچھا, اس سب کے جو دوران ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو اپنی جو سو کالڈ فوج تھی جس کا کام پاکستان کے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی حدود کی حفاظت کرتے ہیں وہ کہاں کھڑی ہوتی. وہ رادر دین کہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی وہ جا کر کھڑی ہوگی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ہم نے جو ہے وہ عربیوں کے جو ہے سعودی عرب کے جو ہے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ان کی حفاظت کرنی, جو امریکن نیشنل انٹرسٹ ہے ان کی حفاظت کرنی ہے. اس کے اندر پاکستان تو کہیں رہا ہی نہیں. دیکھیں قومیں جو ہیں ان کے اوپر جو زوال آتا رہتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن قومیں تب بنتی ہیں جب ان کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا جائے. اس کے اندر یہ دیکھیں جیسے جرمنی ہم مثال دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا قومیں تب بنتی ہیں جب ان کو جو ہے نا وہ ایک راستہ دیا جاتا ہے. جرمنی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اپنی جو ہے نا تعلیم کے اوپر فوکس کیا اور انصاف دینے والے اداروں کے اوپر فوکس کیا. تو 1-2 سال کے اندر نہیں بلکہ 20 سال کے اندر جو ہے نا یہ قوم کھڑی ہوگی. جاپان کھڑا ہو گیا, قومیں کھڑی ہو گئیں جب وہ قوموں کے اندر کوئی اصول ہوتے ہیں, کوئی روایات ہوتی ہیں, کوئی اقدار ہوتی ہیں. ہمارے پاس کوئی اقدار یا وہ ہے ہی نہیں. ہمارے سسٹم صرف یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے, ایک ادارہ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ فیصلہ پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے گری سے گری حرکت جو کرنی ہوتی ہے, وہ کسی کی بہن اٹھا لیتے ہیں, کسی کی ماں اٹھا لیتے ہیں, کسی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں, کسی کی پراپرٹی کو پکڑ لیتے ہیں, کسی کا کچھ کر لیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ٹریپس انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. اور بعد کے اندر اب تو خیر ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو آپ یہ کرتے ہیں نا کہ ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی, یہ بہت ہی آپ اوور اسٹیٹ کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ بندے ہی خود بھرتی کرتے ہیں سر. جب اوپر بیٹھا ہوا آپ کا فار ایگزامپل جوڈیشل کمپلیکس کا جو ہیڈ ہے,
وہ ان کا ہے، اور اس کے نیچے جب جتنے آنے والے پھر جج لگیں گے وہ سارے کے سارے کے انٹرویوز آپ لے رہے ہیں، تو کون آئے گا آگے؟ وہی آئے گا نا جو ان کا اپنا ان کا اپنا ہے، جو خدا نہ خواستہ کو اچھا سول سروٹ آ جاتا ہے، اس کو چمن بھیجتے جاتا ہے، اس کو چاغی بھیجتے جاتا ہے، اس کو خضدار بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ گل سڑ جائے اور وہاں پہ مر جائے۔ اس کو جو ہے وہ سو کولڈ جو قومی دھارا ہے جو پنجاب کے اندر ہے، اس کے اندر اس کو سرو نہیں کرنے دیا جاتا۔ اگر پنجاب کے اندر لاہور کے اندر سرو کرنا ہے تو آپ محسن نقوی کی رشتہ دار ہونا بڑی ضروری ہے، اور آؤٹ آف ٹرن جو ہے آپ کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں آپ کے سے 3 MP کے جو ہے وہ کیس پاس کروانے ہیں۔ اسی طرح حالانکہ شیخ پورہ کا جو DPO ہے وہ ہینڈ پکڈ ہے اپنا رانا تنویر کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ یار یہ پورے کے سارے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اٹھاؤ تو اس کو نہیں اٹھاتا، کیونکہ بات تو یہ ہے کہ ابھی PTI بہت اسٹرانگ ہے آن گراؤنڈ، تو ان کو تو اپنی نظر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سسٹم مدد کرے، کہ ہمیں جو ہے سسٹم مدد کرے الیکشن جیتنے کے اندر۔ تو یہ ساری بات ہے، ہمارا پینل پورا ہو چکا ہوا ہے۔ گجر بھائی، اگر عابد بھائی آپ کی اجازت ہو تو PTI کا آج سانگ ریلیز ہوا ہے، اگر ہم لگا دیں 2-3 منٹ۔ ہیلو صاحب بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ گجر کدھر چلا گیا؟ عابد بھائی وہ سانگ لگا دوں، PTI کا آج ریلیز ہوا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لگا لینا۔ آج میں نے تمہیں دیکھا ادھر بڑے حاجی کدھر؟ صاحب کے پاس۔ اچھا ہاں میرا خیال ہے وہ ہم نے سب نے سن لیا، واسف بھائی بڑا پیارا ہاں، سانگ ہے، اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ سننا چاہیے جا کر آپ سن۔ وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ظلم کا مقابلہ ووٹ کے فرشتہ ساتھ۔ بہن میں اس کے بعد اگر آپ سارے اجازت اپنی دیں، پروفائل پہ لگا دیں ایک دفعہ۔ فرشتہ بہن اگر آپ اجازت دیں تو میں، ہاں جی ہاں، شکریہ، میں عظمت کو اٹھانا تھا جی، شکریہ۔ فرشتہ سسٹر کو بات کرنے تھے، میں نیچے جاتا ہوں، میں نیچے بیٹھ کر سنتا ہوں، جو ہے نا۔ سوری سر، السلام ٹاپک کیا ہے علیکم آج کا؟ سب۔ وعلیکم السلام۔ جی عنایت بھائی اوپر آ جائیں۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوری سر، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ سر جی 1 منٹ سر، میرا یہ آگے ظفر بھائی انہوں نے ٹاپک رکھا تھا، اور گجر ہے۔ اچھا گجر نیچے بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو جی ظفر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میں آپ کے ساتھ ابھی جوائن کر کے بیٹھوں گا، خاموشی سے آپ لے کے چلیں کنڈلی۔ تھینک یو سو مچ، فہیم بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ جی سر جی، آج کا موضوع یہی تھا سر، یہ کہ جو ہم نے ابھی گجر بھی بات کر رہا تھا قانون کی، اور اپنے پاکستان میں کیا قانون ہے، ہمارے لیے ایک ملک 2 قانون۔ جی سر، مجھ کو موقع دے گو یا کسی اور بھائی کی باری ہے؟ نہیں آپ بول لیں اگر بولنا ہے کچھ تو۔ جی، آپ نے قانون کی بات کر رہے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قانون لکھنے والے کا قتل کر دیا جائے اور پاکستان کو آزاد کرنے والے کا مذاق بنا دیا جائے تو ہم کو یہ قانون کی چیزوں کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جب قانون ایک ہے ہی نہیں، جب جنگل کا قانون نافذ ہے۔ آج مجھ کو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ شیر افضل مروت جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے، لیکن عوام نے اپنے بازو کے زور پر اس کو چھڑوایا ہے، پھر ہمارا قانون کدھر گیا ہے؟ دوسری بات، اگر ہم اپنے پاکستان کو دیکھا جائے تو سب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جذبات میں وہی انسان آتا ہے جس کے دل میں غیرت ہو۔ جس کے دل میں غیرت نہیں ہوتی وہ بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ وہ دوسری بات یہ ہے، قانون تو شکر ہے، میں تو امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے۔
वो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर अमेरिका ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन वाला प्लान ना बनाया होता तो हम लोगों को इनके घिनौने किरदार का पता ही ना चलता। हम तो बस इनको मसीहा ही समझते रहे आज तक। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ हमारा हाँ, हमारा दूसरी बात ये है जी, और दूसरी बात सर मेरी ये है कि मुझको इन चीज़ों का हम ये नहीं कोई अगर नीचे कोई नॉन लीग का भाई सुन रहा होगा या कोई अदरवाइज किसी और पार्टी का सुन रहा होगा, वो कहेगा ये बस पीटीआई का शुदाई है या जो भी है जुनूनी है। मैं उससे हटकर ये बात करना चाहता हूँ, इमरान खान जैसा भी है कैसा भी है, लेकिन उसको नंगा करना बहुत अच्छा, यानी कि वो नंगा बहुत अच्छा करता है। जहां हमारे मुल्क में हर नंगे की अपनी अपनी अलग कहानी है। इमरान खान की नफरत से ये लोग मजबूर होकर सब इकट्ठे हुए तो पता चला इन नंगों का तलक सिर्फ एक ही हमाम से है, और वो है एस्टेब्लिशमेंट का गर्म हमाम, जहां नहाने वालों की वीडियो बनाई जाती है और कभी कभी और ये वीडियो लीक भी हो जाती है, कोई आपे से बाहर हो जाए तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की जो दुनिया है ना, ये लोग फिर फैसला करती है किस बंदे को कपड़े पहनाने हैं। जो अच्छी पॉलिश करता है वो वास्कट की शेरवानी में तब्दील कर देते हैं, और उनका बाएं हाथ का ये खेल है। और इन सब के गंदे कपड़ों के ढेर के ऊपर एक ही जख्मी इमरान खान वो खड़ा हुआ है। वो हम जैसे लोग, गरीब लोग, भोली भाली अवाम वो चला रही है, हमारा कोई जानी कि कोई सुन ही नहीं रहा। आप कानून की बात कर रहे हो, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। ईरान का कोई सबका रकम थी $6 अरब अमेरिका के पास, वो नहीं दे रहा था, बदमाश है ना, नहीं दे रहा था। और अमेरिकी शहरी ईरान के पास 5 अफराद गिरफ्तार थे जासूसी के इल्ज़ाम में। सौदा किया एक दूसरे के, वो जाने के सौदा नहीं हो रहा था, बीच में कतर वो जमानती बना और वो $6 अरब देकर 5 आदमी छुड़वा दिए। इसको क्या बोलते हैं? अपनी शहरियत की का तहफ़्फ़ुज़ देना, अपने शहरियों की कदर करना। और हमारे क्या करते हैं, डॉलर लेकर 93,000 ड्रोन अटैक में मरवा दिए गए। जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया जी। अब बेशक मैं नीचे भी जा सकता हूँ, आप लोगों को सुन सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, मुझे ओसी भाई के लिए चाहिए थी सीट। शुक्रिया सर। अगर आपने जी फहीम भाई, एक रियासत दो कानून, एक जगह के ऊपर तो कार्य से वहीं पे कन्वेंशन भी हो रहा है, जलसा भी करवा रहे हैं, और हमें इजाजत भी नहीं दे रहे वहां पे कन्वेंशन करने की। और मरवत साहब के साथ जो किया उन्होंने मुख्तसर, और फिर मैं आगे जाऊंगा अजमत भाई के पास। जी सर। फहीम भाई, मेरा ख्याल है फहीम भाई मसरूफ हैं तो मैं लेके चलता हूँ। अजमत भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ी मुफस्सल बात करते हैं। मैं एक मुल्क दो कानून की थोड़ी सी कहानी आप लोगों के सामने रखता हूँ। जितनी देर तक फहीम भाई वापस आते हैं, मेरा ख्याल है वो कॉल पे भी मसरूफ होंगे क्योंकि पार्टी की एक्टिविटीज आज कल बहुत ज्यादा है, तो वो एक ओसी तरफ भाई टेलीफोन। ओसी भाई से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर आ जाए। जी, एक मुल्क दो कानून आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि जब जजेस की खुफिया वीडियोस मौजूद होंगी तो वो फौज की मर्जी के फैसले देंगे, आप लोगों की मर्जी के नहीं देंगे। उसमें जिंदा मिसाल है, आपको पता होगा कि मुशर्रफ दौर में जो कुछ हुआ, फिर केसेस बने, फिर उसका गया, आज वो उसको मरे भी इतना अरसा हो गया, उसके बावजूद उसके मुतल्लिक पटिशन दायर की गई, जो ये आफज आया कि किसी तरीके से उसको चिट दी जाए, उसको बिल्कुल सफेद पोश साबित किया जाए। उसके अलावा नवाज शरीफ आपके पास तस्वीर के तौर पे मौजूद है कि उसको बड़े अच्छे अंदाज से बनाओ श्रृंगार करके लेके आए मुल्क के अंदर, और उसको हर जगह से जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो इंसाफ मिल रहा है। तो बाकी काजी फायज ईसा की बीवी आप लोगों के सामने जिंदा मिसाल है। अगर जिंदा मिसाल नहीं है आप लोगों के पास तो अरशद शरीफ शहीद नहीं है और इमरान रियाज खान नहीं है।
یا اس کے ساتھ ساتھ اگر زندہ مثال آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ عمران خان نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کے متعلق کافی لوگ آج بھی ڈسکس کر رہے تھے کافی پروگرام میں بھی کہ خان صاحب کو جب پتہ ہے کہ ان اداروں نے انصاف نہیں دینا تو پھر ان اداروں کے پاس بار بار کیوں جاتے ہیں، لیٹر کیوں لکھتے ہیں، تو یہ انسلٹ محسوس کر رہے تھے۔ نہیں بھائی، وہ ان لوگوں کو پوری طرح ننگا کر رہے ہیں۔ جو ان کے اوپر تھوڑے سے کپڑے بچ گئے ہیں نا، ان کو ننگا کرنے کے لیے وہ بار بار ان سے رجوع کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ ادارے کن کے نیچے کام کرتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی جنرل باجوہ کا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جو کیس لگا تھا اس کو بھی گزٹ سے نکال دیا گیا کیونکہ وہاں پہ انصاف ہونا تھا۔ ایک پہلے بھی مثال دی تھی ایڈمرل منصور الحق کی کہ وہ آپ دوزوں کے معاملے میں اس نے کرپشن کی، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو وہ یہاں سے بھاگ گیا، مختلف ممالک میں رہا۔ جب وہ امریکہ پہنچا تو وہاں پہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس پہ کیس چلایا گیا، اس کو ہتکڑی لگائی گئی، اس کو جیل کے اندر رکھا گیا۔ لیکن جب حکومت پاکستان کو پتا چلا کہ اس پہ کوئی ایسا کیس نہ بن جائے جس میں اس کو سزا ہو جائے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس کے اوپر خود کیس چلانا چاہتے ہیں، تو ان کو کہہ کے جناب کو لے کے آئے واپس کراچی ایئرپورٹ تک، تو اس کے ہاتھ پہ ہتکڑیاں تھی۔ جب کراچی ایئرپورٹ سے وہ باہر نکلا تو انصاف ہمارا اتنا تکڑا ہے کہ اس کو سیکیورٹی کے نام پہ ایک پورا پروٹوکول دیا گیا، وہاں سے اس کو شفٹ کیا گیا اسلام آباد میں ایک ہاؤس ریسٹ کے طور پہ، اور سیکیورٹی کے نام پہ اس کو ایک مالنا وہاں گھر کے اندر رکھا گیا، وہاں پہ سیکیورٹی دی گئی، کمانڈوز دیے گئے، اچھا کھانا دیا گیا، سہولیات دی گئی۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ کیا ہوا کہ اینڈ پہ کیس جو ہے وہ ون کر گیا۔ جو بندہ اتنی بڑی کرپشن کر کے بھاگا تھا، امریکہ نے سارے ثبوت بھی دے دیے تھے، اس کو کلین چٹ بھی دی گئی، اور کلین چٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو پوری مروات دے کے اس کو پینشن دی گئی، اور اس کو جو یہ اپنے زمین کے حصے بھی بانٹتے ہیں وہ بھی دیے گئے۔ تو ہمارے ملک کے اندر ایسا ہی انصاف ہے۔ اور جہاں تک خفیہ ویڈیو کا تعلق ہے ہمارے ججز کا، میں ان سے التماس کروں گا، خدا را آپ کی ان ویڈیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ اچھے فیصلے کریں گے، آپ کی ویڈیو بھی آ گئی تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، آپ قوم کے لیے کام کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ظفر بھائی لے کے بھی آگے چلے نا، آپ نے کہا تھا۔ جی ہمارے ساتھ عظمت بھائی جڑے ہوئے ہیں، عظمت بھائی کے بعد پھر ون بائی ون چلتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے سے پہلے کون کون احباب بیٹھے تھے، تو میں اس لیے یہ نہیں چاہتا تھا کہ نا انصافی ہو میں اپنے حساب سے لے کے چلوں۔ آپ مجھے یا کائنڈلی بریف کر دیں کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کس طرف میں نے ڈائریکشن لے بھائی کے جانی اوپر ہے۔ سے سٹارٹ کر لینا، اسی بھائی سے سٹارٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اوسی بھائی اوور ٹو یو سر۔ سوال تھا ایک ملک دو قانون، انصاف کا کھلے عام تماشا، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی السلام علیکم جناب، سارے بھائیوں کو تو شکریہ ظفر اقبال بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ مطلب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ خان صاحب پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ان اداروں سے انصاف نہیں آپ کو ملنا تو پھر ان اداروں سے پلی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو مافیا، ہم تو اس کو مافیا سسٹم کہتے ہیں میرے بھائی، کہ یہ بندوق کی نالی کے اوپر ایک مافیا کا نظام ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ شاید جو ہماری نیشن سٹیٹ ہے، دنیا کی جو نیشن سٹیٹس ہیں، قومی ریاستیں ہیں، ان یعنی چونکہ ہم انصاف کی، نظام انصاف کی جب بات کرتے ہیں تو جو ہمارا یہ عدالتی نظام ہے موجودہ، یہ نیشن سٹیٹ کا جو ایک نظریہ ہے، نیشن سٹیٹ کی نظریے کی پیداوار ہے یہ۔ تو نیشن سٹیٹ جو ہے پیدائش سے لے کے آج تک میرا نہیں خیال کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پہ انصاف کی اس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں جس طریقے سے اس ملک میں پچھلے 16 ماہ میں ہمارے ساتھ ہوا۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ میل انٹینشن کے 300 مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، یعنی ریاست کو بندوق کی نالی کے اوپر فوجی نے یرغمال بنایا، وہ
اور فوجی اس وہ درج کرتا ہے کسی ایک عام شہری کے اوپر، وہ شہری جس نے ایک آئین کے اوپر دستخط کیے، جس کے آئین نے اس فوجی کو بندوق دی اور اسی آئین نے اس شہری کو وہ حقوق دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بندوق والے چوکیدار نے، اس دگڑ دلے نے، اس بدماش نے اس بندوق کی نالی کے اوپر اس سارے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس میں تو میرے بھائی کوئی دو رائے نہیں ہے، یا تو محمد حسین فوجی کو بندوق پھینک کر قوم کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، قوم کی جو ہماری قومی ایسپریشنز ہیں، جو ہمارا قومی نظریہ ہے، جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت ہم نے فوجی کو بندوق دی، یا تو اس کی جو بیسکس ہیں ان پہ اس کو آنا پڑے گا، رائٹ؟ یا دوسری صورت میں پھر یہ قوم اپنا نیا آئین تشکیل دے گی، اپنے نئے ادارے تشکیل دے گی، ہم پھر ان کو ایک وقت آئے گا، جس طرف یہ قوم کو دھکیل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم ان مافیا سسٹم کو، جو اب ڈھکا چھپا کوئی چار بندے ریاست کہتے ہیں، ہم اس کو ریاست بھی تسلیم نہیں کریں گے معذرت کے ساتھ، یعنی کہ اگر یہ اسی طریقے سے کنٹینیو کریں گے تو ظفر اقبال ابر ٹو یو بھائی، میرا نا فون ایک آ رہا، ابر ٹو یو۔ اور سی بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑا مفصل جواب بھی دے دیا فون آنے کے باوجود بھی، بہت شکریہ جی۔ فرشتہ بہن آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ایک قانون، ایک کنٹری اور دو قانون، اس کے بارے میں بھائی ایک ملک اور دو قانون، اور قانون کی ہاں دھجیاں جو جی، اڑائی کہہ جا لیں رہی ہیں ایک ریاست دو دستور۔ ایک ریاست دو دستور، دو دستور بھائی تبھی بنے ہیں نا کہ امیر اور غریب کا، امیروں کے لیے سب کچھ ہے، غریبوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ پر یہ جو ہم نے چور مسلط کیے تھے، ہم ہی سے ہی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، ہماری غلطیوں کا ہی کوئی نتیجہ ہے جو ہم نے چور مسلط کیے ہوئے تھے اپنے اوپر، تو اتنا انہوں نے ملک پہ ظلم کیا ہے۔ تو بہت شکریہ ہے خان کا کہ خان صاحب آئے، انہوں نے ہماری آنکھیں کھولی، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ملک کو کس کس نے لوٹا اور کتنا زیادہ لوٹا ہے۔ تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ امیروں کا قانون تھا، وہ لوگ لوٹتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لوٹے جا رہے ہیں، ساتھ کون کون ملوث ہے سبھی کو پتہ ہے، پہلے چھپے ہوئے تھے، کوئی بھی ظاہر نہیں تھا۔ تو ابھی کوشش یہی ہے کہ ہر انسان باہر نکلے، اپنے ووٹ سے خان صاحب کو لائے، خان صاحب آئیں اور ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کی طرف جائے۔ ہوگی بات آپ کی ختم سسٹر؟ ہاں ہوگی، سوچ میں پار کی تھی، آپ کریں پھر میں پھر بولوں گی تھوڑی سی اور بعد میں۔ اوکے جی، پھر جی عظمت بھائی آپ بات کریں، اور بات کرنے کے بعد کائنڈلی ذرا بروڈ کو لے کے چلیں، میرا تھوڑا سا نا کام آ گیا تو ٹیلی فونک ہے، تو میں تھوڑا سا وہ نپٹا لوں، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کرتا ہوں، معذرت قبول کیجیے گا، آپ اس پہ بات بھی کریں اور پھر بروڈ کو لے کے چلیں۔ تھینک یو سو مچ، آئی ول بی بیک سون، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے ظفر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، ایک ریاست دو دستور، اس کے اوپر ٹاپک ہے آج۔ ایک ریاست دو دستور جو ہے سر، یہ ابھی تو سب نے دیکھا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، لیکن اس کو ادھر تک پہنچانے میں جدھر ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کا اور انٹرنیشنل پلیئروں کا بڑا رول ہے، اس میں کسی حد تک ہمارا خود کا بھی قصور ہے۔ ہمارا خود کا قصور ایسے ہے کہ ہم لوگوں نے ٹائم سے آنکھیں نہیں کھولیں۔ ہم لوگ پہلے بھٹو کے پیچھے دیوانوں کی طرح پاگل ہوئے رہے، پھر نواز شریف کے پیچھے، اور ان سب کے درمیان میں سب سے زیادہ ہم پاگل پن ہمارے اوپر تھا، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا۔ تو ہم زندہ باد مردہ باد میں پڑے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، ہم نے جانچا نہیں، پرکھا نہیں، پہچانا نہیں، لیکن بدقسمتی ہے یہ ہماری، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا سب سے پہلے، اس کے بعد عمران خان کا، کہ جس نے اس نظام کو ننگا کیا اور اس عوام کو تھوڑا جھنجھوڑا، کہ جو آپ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے اس کو تھوڑا
उससे आंखें खोलें और अपनी हकीकत को पहचानें। दूसरा जो है, ये जो सिनेरियो चल रहा है अभी, पहले भी मैं एक और ब्रॉड पे, नज़र भाई की ब्रॉड पे मैं बात कर रहा था कि ये जो है ना अभी इस टाइम पे जो सीन हुआ है इसमें ये इमरान खान ने ये किया है कि इन सब के कंधों के ऊपर जनाजे रख दिए हैं, ठीक है। एक इस्टेब्लिशमेंट का जनाजा है, वो अपना जनाजा लेके घूम रही है। दूसरा सियासी लीडरों का जनाजा है, वो अपना अपना जनाजा उठा के घूम रहे हैं। तीसरा इस अदलिया का जनाजा है जो उसने कंधों के ऊपर रखा